جب بھی آپ نکاح میں جاتے ہوں گے تو آپ جب خطیب خطبہ نکاح پڑھتا ہے، جب قاضی نکاح سے پہلے مسنون خطبہ پڑھتا ہے تو اس میں وہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر یہ آیہ کریمہ بھی ہے۔ حیرت کی بات ہے، اگر آپ تھوڑا توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، پڑھا لکھا آدمی حیران ہے کہ قرآن مقدس میں نکاح کے احکامات سے متعلق بہت ساری آیتیں موجود ہیں، لیکن خطبہ مسنونہ میں عام طور پر وہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ باضابطہ طور پر نکاح کا ذکر کرتے ہوئے بھی آیت موجود ہے، جیسے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ آیہ کریمہ موجود ہے، لیکن جو مسنون خطبہ ہے اس میں یہ آیہ کریمہ نہیں نظر آتی۔ 3 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے، ایک یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی الی آخر، اور اس کے بعد دوسری آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ الی آخر، اور اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ تینوں آیتوں کے اندر بظاہر نکاح کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، آیتیں 3 ہیں اور تینوں کا آغاز اتقوا اللہ سے ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ تینوں آیتوں میں ہے اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت کہہ رہی ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ایک آیت کہہ رہی ہے ایمان والو اپنے رب سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، تیسری آیت کہہ رہی ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ اندازہ کریں تینوں آیتیں ہیں، تلاوت میں پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب ہم خطبہ نکاح پر غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، آیتیں 3 ہیں اور تینوں کا آغاز اللہ کی خشیت سے ہے، اللہ کے خوف سے ہے، اللہ سے ڈرانے کے حوالے سے ہے۔ تو اس کا مطلب جب ہم غور کرتے ہیں تو اشارہ ملتا ہے آیتیں 3 ہیں، انسان کے دور بھی 3 ہیں، زندگی کے 3 ادوار ہیں، ایک نکاح سے پہلے کا دور، ایک نکاح کرتے وقت کے دور اور ایک نکاح کے بعد کا دور۔ گویا کہ خطبہ نکاح ہمیں پیغام دے رہا ہے، اے نکاح کرنے والوں، نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرو، یعنی تینوں دور میں ڈرتے رہنا، جب نکاح کرنا تو بھی ڈرتے رہنا۔ نکاح کرتے وقت ڈرنے کا کیا مطلب؟ نکاح کرنا تو مشرکین کے طریقے پہ نکاح نہ کرنا، نکاح کرنا تو حنوط کے طریقے پر نکاح نہ کرنا، نکاح کرنا تو یہود و نصارہ کے طریقے پہ نکاح نہ کرنا، نکاح کرنا تو منکرین اسلام کے طریقے پہ نکاح نہ کرنا، بلکہ جب نکاح کرنا تو آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق کرنا۔ نکاح کرو تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرو، اللہ اکبر۔ اور نکاح سے پہلے بھی ڈرتے رہنا، نکاح کے بعد بھی ڈرتے رہنا۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو میں تینوں ادوار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نکاح سے پہلے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کی توجہ، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، شاید آپ کو وہ بیان مل جائے گا، اگر آپ اپنے موبائل جیب میں رکھ لیں تو بڑی نوازش کرم فرمائی ہوگی، اس لیے کہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے، بیان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہو پاتی۔ ہم آپ کی محبتوں کی قدر کرتے ہیں تینوں ادوار میں۔ اب نکاح کرنے سے پہلے ڈرنا کیسے ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے ڈرنا کیسے ہے؟ آئیے، اصل میں جب انسان کے پاس بیوی نہیں ہوتی اور کسی عورت کے پاس شوہر نہیں ہوتا تو ہوتا کیا ہے؟ نکاح سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کر لیتے ہیں، یہ نکاح سے پہلے کا معاملہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نکاح سے پہلے بھی اشارہ دے رہا ہے ڈرتے رہنا،
یعنی جب بیوی پاس نہ ہو، اور لڑکیوں کو اشارہ دیا جا رہا ہے جب شوہر پاس نہ ہو تو بھی ڈرتے رہنا، یعنی نکاح سے پہلے کوئی ایسا کام مت کرنا کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے دوستی کرے، کوئی لڑکی کسی لڑکے سے دوستی کرے۔ اسلام میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی دوستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج کیا حالات بن رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹتی، ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹتی، اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں قصوروار کون ہے؟ قصوروار ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب منگنی ہو گئی تو منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کو بائک پہ لے کر کے گھومے گا، لڑکا لڑکی کو جو ہے پارکوں میں لے کر گھومے گا، ایک ایک گھنٹہ باتیں کرے گا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے ہمارے معاشرے کو جو آگ لگ رہی ہے، اور جس چیز نے آگ لگائی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ میری قوم کے جوانوں اور قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، میری قوم کی بچیوں تم بھی غور سے سنو، اور بے غیرت ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، آج سیریلوں کے طرز پر تم نے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اپنے منگیتر سے بات کر، لڑکے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اپنی منگیتر سے گفتگو کرتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ لو، کیا سمجھ لو، یہ اسلامی تصور نہیں۔ ایک لڑکا جب شادی سے پہلے لڑکی کے ساتھ ساری رنگریلیاں کر لیتا ہے تو شادی کے بعد اس کو کون سا لطف آنا ہے، شادی کے بعد اس کو کون سی لذت آنا ہے، تو پھر مہندی بھی ہاتھ کی نہیں چھوٹتی، اور زگ زگ شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے اسلامی کانسیپٹ کیا ہے اس کا، تو میں آپ کو بتاؤں ایک مثال کے ذریعے۔ دیکھو سب سے پہلا نکاح کون سا ہوا؟ جن کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ساری چیزیں قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلا نکاح جو ہوا وہ ہمارے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام کا ہماری امی جان سیدہ حوا کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ نکاح کہاں ہوا؟ پہلا نکاح جو ہوا ہے وہ جنت میں ہوا ہے، جنت میں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جنت میں یہ نکاح ہوا کیسے؟ تھوڑا سا اس کو سن لیں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا۔ حضرت آدم جنت کے جو ہے وہ درخت دیکھتے ہیں، جنت کے پھول دیکھتے ہیں، جنت کی پتیاں دیکھتے ہیں، جنت کے پودے دیکھتے ہیں، جنت کی باغ و بہار دیکھتے ہیں، جنت کے چرند پرند دیکھتے ہیں، جنت کی حوروں کو دیکھتے ہیں۔ سب دیکھ کر آدم کو چین نہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں اللہ تیری جنت میں تو کوئی میری طرح ہے ہی نہیں، کوئی میری طرح پیدا کر، مجھے کوئی میری طرح چاہیے۔ سننا عنوان دیا ہے، غور سے سننا۔ حالانکہ یہ پروگرام میدان میں ہونا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے مولانا کو یہاں کرنا پڑا، اور آپ لوگ مجھے ادھر سے اشارہ کرتے ہیں کرسی پہ بیٹھنے کا۔ تو اصل یہ ہے کہ میں کرسی پہ آج نہیں بیٹھ سکوں گا، وجہ یہ ہے سامنے آستان ہے، اور ہمارے یہاں جو خانقاہوں کا درس ہے کہ ہم مزاروں کا اسی طرح ادب کرتے ہیں جیسے اگر وہ ظاہری زندگی میں ہمارے سامنے ہوتے تو جیسے ادب کرتے ویسے۔ حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ پیر لٹکا کر کے نہ بیٹھا جائے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سب دل کی باتیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ تو ہمیں بزرگوں کے سامنے پیر لٹکا کر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ کوئی بیٹھے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کوئی مجرم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق خانقاہوں سے، خاندانی کچھ روایات کو ہمیں لے کر کے چلنا ہمیں بچپنے سے سکھایا گیا ہے، تو ہم اللہ والوں کو زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہم اس کا فرق نہیں کرتے۔ وہ زمین کے اوپر تھے تو بھی زندہ تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی زندہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے تھوڑا آپ برداشت کر لیں، میں نظر نہیں آ رہا ہوں۔ مولانا صادق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نظر نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ اب نظر آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو نظر آؤں یا نہ آؤں، لیکن ان کی نظر میں آ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میری بھی بگڑی بن جائے، آپ کی بن جائے۔ بھائیو یہ اللہ والے کون لوگ ہیں؟ اللہ ولی کی چوکھٹ پہ کتا بھی ادب سے بیٹھتا ہے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔
ہاں بات اصل ادب کی ہے تو ادب کیا کرو. اور حالانکہ میں دیر تک اس طرح نہیں بیٹھ سکوں گا لیکن جتنی دیر تک بیٹھ جاؤں بیٹھوں. 12 آپ گفتگو سنیں لیکن آپ اشارہ نہ کریں اب مجھے, اب آپ میری گفتگو سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا نکاح جو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ کس طرح ہوا. آپ نے کہا مولا کوئی میری طرح تو ہے نہیں, کوئی میری طرح ہو. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم پر اونگ طاری فرمائی. جنت میں نیند نہیں ہے, اونگ طاری فرمائی اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. حوا کا نام اس لیے حوا پڑا کہ وہ بہت خوبصورت تھی, بہت حسین و جمیل تھی, اس لیے ان کا نام حوا پڑا. اب دھیان دینا, آدم علیہ السلام کی عرضی پر کس کو پیدا کیا؟ اللہ پاک نے حضرت حوا کو. یعنی کس کے لیے؟ اب حوا کے لیے تو کوئی اور تھا ہی نہیں, نہ آدم کے لیے کوئی تھا دوسرا, نہ حوا کے لیے کوئی تھا دوسرا. آدم حوا کے لیے, حوا آدم کے لیے. تو اب حضرت آدم نے ایک خوبصورت حوا کو دیکھا. مرد کی فطرت ہے عورت, مرد کی فطرت ہے عورت, بلکہ مرد موم کی طرح ہے, عورت آگ کی طرح ہے. جب بھی موم آگ کے قریب جائے گا یا تو پگھل جائے گا, نہیں پگھلا تو کم سے کم نرم ضرور ہو جائے گا. اور خوبصورت عورت پر نظر پڑے تو مرد کی فطرت ہے کہ اس کی طبیعت عورت کی طرف راغب ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اتنی خوبصورت اپنی ہمشکل دیکھا تو اس طرف بڑھے. یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو عورتوں کی اور بیویوں کی قدر نہیں کرتے اور وہ عورتوں کو پیر کی جوتی بنا کے رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے عورت کے بغیر زندگی کی خوشیاں ادھوری ہے, ادھوری. اگر جنت کا کمرہ بھی ملے اور بیوی نہ ملے تو وہاں بھی انسان عورت کو طلب کر رہا ہے. عورت زندگی میں اتنی قیمتی چیز ہے. جو لوگ عورتوں سے کھیل کر چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. جو لوگ عورتوں کو طلاق دے کر کے تڑپاتے ہیں, ترساتے ہیں, ان لوگوں کو خیال ہونا چاہیے عورت بہت قیمتی شے کا نام ہے. ہمارے یہاں عورت بڑی مقدس ہستی ہے. عورت یا تو بیٹی کی شکل میں ہے, اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کی جنت ہے, اگر بیوی کی شکل میں ہے نیک تو شوہر کی جنت ہے, اگر وہ ماں ہے تو وہ اولاد کی جنت ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے. آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹیاں کیسے نکاح کریں کہ ان کے یہاں پیار نہیں دیا جاتا. میں نے کہا عورت کے یہاں پتہ نہیں عورت کا کیا تصور ہے, یہ تو لوگ جانے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے اور عورتیں ہمارے یہاں اتنی بلند ہیں کہ عورتوں کے یہاں ایسے مرد بھی نظر نہیں آتے. ہمارے یہاں عورت کا روح یا تو حوا کی شکل میں ہے, یا تو آسیہ کی شکل میں ہے, یا تو مریم کی شکل میں ہے, یا تو خدیجہ کی شکل میں ہے, یا تو سیدہ فاطمہ کی شکل میں ہے, یا تو خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں ہے, یا تو زینب کبریٰ کی شکل میں ہے, یا تو نفیسہ بصری کی شکل میں ہے, یا تو رابعہ بصری کی شکل میں ہے. وہ رابعہ جو حج کو جاتی ہے تو قبلہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے. کیا مقام ہے عورت کا. لوگ کہتے ہیں مسلمان عزت کرنا نہیں جانتا. میں نے کہا اس کو اسلام نہیں پتا جو عزت نہیں کرتا. جو اسلام جانتا ہے وہ عورت سے زیادہ عزت کس کی کرتا ہے. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت شریف لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں شرافت کا معیار ہاتھ کی تسبیح گھمانا نہیں ہے. ہمارے یہاں معیار شرافت اونچی ٹوپیاں نہیں ہے. ہمارے یہاں معیار شرافت سفید کپڑے نہیں ہے. ہمارے یہاں معیار شرافت
ہے کمینہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت کی عزت نہ کرے وہ کمینہ ہے. شریف لوگ عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا، تھوڑا توجہ فرمائیں، کہ اللہ نے حضرت آدم کی عرضی پر اپنی مرضی سے حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا. اب اللہ کو ہر جگہ دایاں پسند ہے، ہر جگہ دایاں. عورت کو پیدا کرنے میں بایاں کیوں چنا؟ یہ بھی تو بات ہے بھائی. چلو تو دائیں طرف، کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، لیٹو تو دائیں کروٹ، کعبے کا طواف کرو تو دائیں ہاتھ کی طرف چلو. سب میں دایاں 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 دایاں. دائیں طرف کی صف کا ثواب زیادہ. لیکن جب عورت کو پیدا کرنا ہوا دایاں نہیں بایاں. کیوں؟ یہ بھی حکمت ہے. حکیم کے ہر فعل میں حکمت. اچھا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا، سر کے بال سے پیدا نہیں کیا، پیر کے ناخن سے پیدا نہیں کیا. کہاں سے پیدا کیا؟ پسلی سے. اور وہ بھی کدھر؟ بائیں طرف، لیفٹ کی طرف، بائیں طرف. کیوں؟ اس لیے کہ بائیں طرف دل ہے، بائیں طرف دل ہے. اور بتایا عورت نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے نہ پیر میں رکھنے کی چیز ہے. ہم نے دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا، یہ تو دل میں رکھنے کی چیز ہے. عورت کہاں رکھی جاتی ہے؟ دل میں. اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں ہمارا کیا مذاق اڑاتے ہو کہ ان کو بیوی رکھنا نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہم نے جس شان سے رکھا ہے، پیار دیا ہے، تم کیا دے سکتے ہو؟ ہمارے آبا و اجداد اور پرخوں نے، بلکہ میں تو اہل ذوق کی نظر جملہ کرتا ہوں، ہم سے زیادہ بیوی کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ اگر بیوی زندہ ہوتی ہے تو اس کے رخسار کے تل پر ہم سمرقند اور بخارا جیسے شہر بناتے ہیں، اور مر جاتی ہے تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارت بناتے ہیں. ہم سے زیادہ کون پیار کرے گا بیوی سے؟ ان لوگوں کے لیے تازیانہ ہے جن سے ایک نہیں سنبھلتی، چھوڑ کر در بدر پھرتے رہتے ہیں. ہم تو یوں پیار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے. ایک ذوق کی بات اور کر دوں، ارے اتنا پیار کرتے ہیں کہ قبر بھی بازو میں بنوا دیتے ہیں کہ جیتے جی بھی نہیں چھوڑیں گے مرنے کے بعد. شائجہ کی قبر اب بھی بازو میں ہے، اور بھی ہے، بہتوں کی ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اور اگر کسی کی نہ بن سکی تو کہا لوگ نہیں بننے دیں گے، لیکن اگر میاں بیوی میں سچا پیار ہے تو اللہ ان کو ملا دے گا. اس لیے کہتے ہیں دھوکہ دہی نہ کرو بیوی کے ساتھ. اور عورتوں سے بھی کہتے ہیں چیٹنگ نہ کرنا شوہر کے ساتھ. سچا پیار کرو، ایک دوسرے سے ملا دیے جاؤ گے. ہاں، جنت میں بھی ملا دیے جاؤ گے. اور مسلمان بیوی جنت میں حور سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گی. لوگ کہتے ہیں مولانا میری بیوی خوبصورت نہیں لگتی. میں نے کہا تو فلم کی چڑیل کو دیکھتے آتا ہے، پھر 4 گھنٹہ کچن میں بیٹھنے والی بیوی کی صورت دیکھتا ہے اور کہتا ہے خوبصورت نہیں لگتی. ارے اس نے 6 گھنٹہ میک اپ کیا ہے، میک اپ کر کے نہ ہاتھ کو میل نہ پیر کو میل، کوئی کام کاج کی نہیں. وہ زانیہ، وہ شرابیہ اور وہ آوارہ لڑکی 6 گھنٹے کا میک اپ کر کے آئی ہے، اس سے تو اس کا تقابل کر رہا ہے جو 6 گھنٹے سے کچن میں بیٹھی ہے. خدا کی عزت کی قسم، اس کو بھی 6 گھنٹے کچن میں کام کرا کے لا اور پھر اپنی بیوی کے سامنے کھڑا کر. خدا کی عزت کی قسم، کروڑوں سجدے تیری پیشانی میں مچلنے لگیں گے. اس سے خوبصورت تیری بیوی اس لیے نظر آئے گی کہ وہ تو زانیہ اور آوارہ ہے، لیکن تیری بیوی کے شرافت کا نور اس کے چہرے پہ نظر آئے گا تو 1000 درجہ وہ بھی تجھے خوبصورت معلوم ہے. لیکن تم کس سے تقابل کرتی اپنی بیوی؟ خوبصورت نہیں. لا بات کر، سفید چمڑی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ دل کے عشق رسول کا نام خوبصورتی ہے، خشیت ربانی کا نام خوبصورتی ہے، اخلاق و کردار کا نام خوبصورتی ہے. یاد رکھنا، سفید چمڑے والی ماں خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن دیندار ماں، دیندار
ہے، اس لیے چمڑیاں نہ دیکھا کرو، دینداریاں دیکھا کرو، تقوی شیاریاں دیکھا کرو، پرہیزگاریاں دیکھا کرو۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے خوبصورت حوا کو دیکھا، خوبصورت، ادھر بڑے، توجہ کس کے لیے تھی؟ آدم ہی، ادھر بڑے۔ اللہ نے کہا رکو رکو، ابھی نکاح باقی، نکاح سے پہلے بات نہیں کرنا۔ توجہ آپ کی، ہاں اگر آپ کی توجہ ہے تو ادھر دیکھیں، ابھی ماحول جنت کا ہے۔ کہاں کا ماحول؟ مطلب کیا؟ اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، جنت میں تو سلامتی سلامتی ہے، کوئی چٹنگ بازی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی پاپ نہیں، کوئی جرم نہیں، کچھ نہیں۔ اور آدم معصوم ہے، حوا محفوظ ہے، معصوم اور محفوظ ماحول جنت کا، حوروں کے جھرمٹ میں، فرشتوں کی نگرانی میں۔ اللہ فرما رہا ہے ابھی بات نہیں کرنا۔ کیوں؟ میرے لیے پیدا ہوئی، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی نکاح باقی ہے۔ اس سے پتا چلا پہلے ہی دن قانون دے دیا گیا، منگنی ہونے کے بعد بات نہیں کرنا کیونکہ نکاح باقی ہے۔ معصوم کو محفوظ سے روک دیا گیا، بات نہیں کرنا، نکاح باقی ہے۔ جب معصوم کو محفوظ سے روک دیا گیا تو یہاں پاپیوں کو، مجرموں کو، گنہگاروں کو، فاسقوں فاجروں کو، گناہ پہ دلیر لوگوں کو کون اجازت اور چھوٹ دے سکتا ہے کہ وہ عورتوں سے منگنی کے بعد باتیں کرے، بازو میں رہ کر ویڈیو بنائے، فوٹو نکالے؟ نہیں نہیں، یہ زہر قاتل ہے۔ جو شادی کو کمزور کرنے والی چیز ہے وہ نکاح سے پہلے کی دوستی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے، نکاح سے پہلے ڈرتے رہنا۔ اچھا پھر نکاح ہو گیا، توجہ، نکاح ہو گیا، پھر بڑے، ابھی رکو، اب بھی رکو، اب تو نکاح ہو گیا، کہ پہلے مہر ادا کرو۔ ایک اور قانون ملا، نکاح کے بعد نہیں ملنا۔ کب تک؟ جب تک مہر ادا نہ کرنا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شامیانے کا خرچہ نقد دیتے ہیں، بریانی پلاؤ جو بنایا اس کا خرچہ نقد دیتے ہیں، اس کے بعد سارے دولہے کا ڈریس نقد میں آتا ہے، دلہن کا لباس نقد، سب نقد میں آئے گا، اور جو اصل چیز ہے کیا؟ مہر، اسی کو ادھار لگا دیا جائے گا۔ اور اس نیت سے ادھار لگاتے رہے، کہاں اپنے کو دینا ہے، نہیں دینا ہم نے۔ جو نہیں دینے کی نیت سے مہر ادھار لگاتے ہیں ان کے بارے میں حدیث سنو۔ کیمیاء سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی حدیث لکھتے ہیں کہ جو اس نیت سے قرضہ لے کہ میں دوں گا نہیں، اور جو اس نیت سے نکاح کر کے مہر باقی لگا دے کہ میں دوں گا نہیں، مہر کو اس لیے باقی لگائے کہ نہیں دوں گا، قرضہ اس لیے لے کہ نہیں دوں گا، قیامت کے دن ایسا قرضہ لینے والا جو نہیں دینے کی نیت سے لے گا وہ ڈاکو کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، اور ایسا نکاح کرنے والا جو مہر کو باقی لگائے کہ نہیں دوں گا وہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، زنا کرنے والے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ میرے کتنے ہوں گے یہاں پر چچا بڑے باپ لوگ کہ وہ لوگ دادا لوگ کے انہوں نے 6 بچوں کے باپ بن گئے، 12 پوتے ان کے یہاں ہو گئی، نواسے نواسیاں ہو گئی، لیکن 40-50 سال پہلے انہوں نے جو مہر باقی لگایا تھا آج تک باقی چل رہا ہے۔ اور روایت یہ بن گئی ہے کہ جب مر جائیں گے تو بڑھیا کو پکڑ کے لایا جائے گا، چلو شوہر مر گیا مہر معاف کر دو۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں، بتاؤ تو صحیح آخر مہر کتنا ہوگا میرے بھائیوں، بتاؤ تو صحیح۔ 50 سال پہلے 786 روپیہ ہوگا، 500 روپیہ ہوگا، 400 روپیہ ہوگا، دے کے کیوں چھٹی نہیں لے لیتے؟ اور مہر کو نقد دیا کرو، اس لیے کہ مطلقاً مہر کی ادائیگی واجب ہے لیکن فوراً ادا کرنا یہ سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو ہم نکاح کرنے سنتیں نکاح کرنے نکلتے ہیں کہ سنتیں نکاح، سنتیں نکاح، کہاں ہے سنت؟ کوئی سنت نہیں، آپ مجھے بتائیں کہاں ہے؟ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور بتاؤں لیکن قربان جائے، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا مہر کیا ہے؟ کیونکہ نہ درہم بنے تھے، نہ دینار بنے تھے، نہ سکے بنے تھے، کچھ نہیں بنے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر درود پڑھو، میرے محبوب پر درود پڑھو۔ آدم نے درود پڑھا، حوا حلال ہو گئی۔ یا اللہ، تو اللہ اکبر بھی کہلوا سکتا تھا، سبحان اللہ بھی کہلوا سکتا تھا، الحمدللہ بھی کہلوا سکتا تھا، لیکن تو نے درود کیوں پڑھوایا؟ تو گویا کہ خدا کی مشیت کہے گی یہ سارے ذکر مومن منافق سب کریں گے، لیکن محبوب پر رج رج کے جو درود پڑھے گا وہ میرے محبوب کا گناہ کرے گا، اس لیے درود پڑھوا رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے تمہاری امی جنت میں بھی حلال ہوئی ہے تو درود
سے، اس لیے درود پڑھتے رہو، اس لیے کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، نماز کے بعد کیوں پڑھتے ہو، صلاۃ سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، ادھر کیوں پڑھتے ہو، ادھر کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ملا جی، جب اللہ نے منع نہیں کیا تو ملا کیسے منع کر سکتا ہے؟ اللہ نے جب کہا درود پڑھو، آدم سے کہا جنت میں پڑھو، موسیٰ سے کہا طور پہ پڑھو، نوح سے کہا اللہ اور کشتی میں پڑھو، یونس سے کہا مچھلی کے پیٹ میں پڑھو۔ جس نے پڑھا اس کی بگڑی بن گئی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد۔ درود پڑھو، درود پڑھو، درود درود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو درود پڑھا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو بات دور نکل گئی۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی پاپ نہیں کرنا، لڑکا لڑکی دوستی نہیں کرنا۔ یا ایک بات اور کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے، نکاح سے پہلے لڑکیاں خوب محتاط رہے پردے میں رہے۔ اور لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی مرضی سے رشتے طے نہ کرو۔ اپنے یہاں اسلام میں لا میرج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اپنے نبی کو جانتے ہو؟ اپنے نبی کو جانتے ہو؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے جتنی عقل دی نا، عقل اتنا عقل مند دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضور کی عقل کتنی تھی بتاؤں؟ کتنی عقل تھی حضور کے پاس؟ پوری دنیا کی عقل ملا کر اگر سمیٹ لی جائے تو حضور کی عقل کے سامنے ایسی ہے جیسے بہت بڑے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ اس میں سائنسدانوں کی عقل، اس میں جغرافی دانوں کی عقل، ہوائی جہاز بنانے والوں کی عقل، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والوں کی عقل، چاندنی کو قید کرنے والوں کی عقل، مصنوعی بارش برسانے والوں کی عقل۔ اور یہ سب تو آج کی عقل مند ہے۔ سقراط، بقراط، ابو علی سینا، یہ سب لوگوں کی عقل، سب کی عقل سمیٹ کر ایک قطرے کے برابر، اور تنہا میرے نبی کی عقل سمندر کے برابر۔ اتنی عقل مند ہے حضور علیہ السلام۔ اب اندازہ کرے، توجہ کرے، بلکہ ایک جملہ سن لے، جس کی بارگاہ میں نبی کے قدم چومنے پر، نبی کے قدم چومنے پر، نبی کے قدم چومنے پر جہاں عقل کو بھی عقل آتی ہے وہ در مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور علیہ السلام کا در ہے۔ جہاں پہنچ کر عقل بھی عقل مند ہو جاتی ہے اس کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن توجہ کرنا، آج 16 17 سال کے لڑکے نہیں، ہم نے شادی کرنا ہے، ہم نے ساتھ رہنا ہے، تو ہم نے چننا ہے۔ میں نے کہا ماں باپ چنیں گے، پسند تم کرو گے، ڈھونڈیں گے ماں باپ، پسند تم کرو گے۔ یہ جو ہے وہ شریفوں کا طریقہ ہے، تم نے نہیں ڈھونڈنا، اس لیے کہ تم کسٹمر نہیں ہو، بکری کا مال نہیں ہے، تم لوگوں نے نہیں ڈھونڈنا۔ آپ جانتے اتنے عقل مند رسول۔ نمبر 2، میرے نبی صاحب اختیار۔ کتنا اختیار؟ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے کر دے، اشارہ کرے تو سورج کو پلٹا دے، اشارہ کرے تو درختوں کو اپنے پاس بلا لے، اشارہ کرے تو کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، اشارہ کرے اللہ اکبر تو جابر کے بچوں کو زندگی مل جائے، اشارہ کرے اللہ اکبر تو بادل برس جائے، اشارہ کرے تو بادل رک جائے، اشارہ کرے تو بیماریاں شفا میں تبدیل ہو جائے۔ اندازہ کریں کہ کیا اختیار ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اتنا اختیار اللہ نے دیا۔ اگر 4 رکعت والی نماز کو وہ جلدی میں 2 پہ سلام پھیر دے تو اللہ یہ نہ کہے کہ محبوب تم نے 2 پہ کیوں سلام پھیر دیا، 4 پوری کرے، بلکہ اللہ فرمائے محبوب تو نے جلدی میں سلام پھیر دیا، اب قیامت تک جو بھی تیرا امتی سفر کرے گا، جلدی ہو یا نہ ہو، اس کو تیرے طریقے پر 2 ہی پر سلام پھیرنا پڑے گا۔ ہمیں 2 اور 4 سے کیا، ہم تو تیری اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت کس کو کہتے ہیں؟ اتنے صاحب اختیار نبی۔ حضرت نفیسہ آئی اور نفیسہ آ کر کہتی ہے اے محمد، ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، 25 سال کی عمر میں تھے حضور۔ سوچو، توجہ کریں، ذوق کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، مجھے تھوڑی سی ذہن میں رکھیں، جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں لوگ کدھر بھی دیکھیں مجھ پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب یار کا ذکر کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ سب یار کی طرف پر توجہ رہے، اس سے بڑا بھی کوئی ذکر ہے؟ حضور 25 سال کی عمر میں کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے
جوانی میں تو سبھی خوبصورت لگتے ہیں، لیکن میرا آقا جان حسن کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ حضور کتنے خوبصورت، کتنے خوبصورت تھے آقا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے جب میں نے ان کو قافلے میں بھیجا تھا نا مال تجارت لے کے، تو قافلہ دور سے آ رہا تھا، تو سب لوگ جانوروں کے پیروں سے لگے ہوئے غبار میں چھپ گئے تھے، لیکن اس غبار کے اندر بھی ایک چہرہ بالکل چمکتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا اس غبار میں کون چمک رہا ہے، تو وہ آمنہ کے لال کا چہرہ چمک رہا تھا۔ غبار جس کے چہرے کو متاثر نہ کر سکے وہ میرے آقا کا حسن ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ صاحب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے طبیل اچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت خدیجہ متاثر ہو گئی، بہت متاثر ہوئی۔ اگر وقت ہوتا تو میں حضرت خدیجہ کا نکاح پڑھتا آپ کے سامنے کہ وہ نکاح کیسے ہوا، وہ روایت پڑھتا کہ کیسے نکاح ہوا، لیکن وقت نہیں ہے، شاید 1:30 بجے محفل ختم کرنی ہے اور جو ہے حضرت کا بیان ہونا ہے، 12:30 بجے حضرت نے تشریف لانا ہے۔ 7 منٹ بچے میں بات کرتا ہوں، لیکن بات آگئی تو ایک بات بتاؤں، حضرت خدیجہ تیار کیسے ہوئی نکاح کے لیے؟ حضرت خدیجہ بتاؤں آپ کو کیسے تیار؟ کچھ ظالم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدیجہ کو مالدار دیکھ کر محمد نے خود رشتہ بھیجا، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، کذب ہے، آقا نے کوئی رشتہ نہیں بھیجا۔ بتاؤں کیسے رشتہ طے ہوا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے مال بھیجا تھا۔ شارٹ کر کے عرض کروں، صرف 2 منٹ میں پڑھ دوں گا، حالانکہ اس کے لیے مجھے بہت وقت لگتا ہے، میں بہت دیر تک اطمینان سے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے یہ میرے آقا کی سیرت بہت پسند ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ زندگی کا عنوان ہے، یار کا ذکر کرتے جاؤ اور مستی میں گنگناتے جاؤ کہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، آپ کی طلعت رب کا آئینہ جس پہ چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ خدیجہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، بڑے بڑے ترم رشتہ بیچ چکے تھے، سردار رشتہ بیچ چکے تھے، مالدار رشتہ بیچ چکے تھے، بڑے بڑے تجار رشتہ بیچ چکے تھے۔ خدیجہ نے کہا میں نے تیسرا نکاح کرنا ہی نہیں، 2 شوہروں کی میت پہ رو چکی، تیسرے شوہر پہ نہیں رو سکتی، میں نے نہیں رونا کسی پر، اس لیے کہ مجھے کمی کیا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے۔ خدیجہ ملکہ تجار کہلاتی تھی، ملکہ تجار، پورے مکے میں سب سے مالدار کی خاتون تھی تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اللہ اکبر۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے اس وقت بھی خدیجہ اتنی متقی تھی کہ اہل مکہ خدیجہ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، یہ شان تھی خدیجۃ الکبریٰ۔ تو ان کا مال لوگ لوٹ لیتے تھے، کھا لیتے تھے، غصب کر جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کام کیا، حضور کے سپرد مال کر دیا۔ میں آدھی بات کروں گا، اصل مقصد کی طرف مال کر دیا۔ جب حضور مال لے کر چلے تو اپنے غلام سے کہا او میسرہ تو میرا نمک خار ہے، جب بھی تو میرا مال لے کر کے کسی کے ساتھ گیا ہے تو میں تجھے کیا نصیحت کرتی تھی، مال کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، لیکن سن اب میری نصیحت تبدیل ہو گئی، مال کا خیال نہیں کرنا، تو نے محمد کا خیال کرنا۔ آئے آئے اور دیکھنا، اب اپنے الفاظ میں کہوں، وہ بہت سیرت کی کتابوں کا نہیں، اپنے الفاظ میں کہوں، ان سے جو کمی ہو پورے سفر میں کمی لکھنا، کیا کیا کمی ہوتی وہ لکھنا، کیا کیا بھول چوک ہوتی وہ لکھنا، کیا کیا عیب ان کے وہ لکھنا۔ میں سرا ساتھ چلا اور ساتھ گیا تو غلام ہوتا ہے، بہت غلام وفادار ہوتے تھے اس دور کے، آج تو مرید بھی وفادار نہیں ہوتے میرے عزیز۔ ہاں اگر پیر صاحب شادی میں نہیں آئے تو پیر بدل جاتا ہے۔
یہ حالات ہاں بلکہ ہمارے امیر بڑے خوبصورت جملے کہتے ہیں ہمارے قائد ایک بار فرما رہے تھے جو قوم اللہ رسول کی وفادار نہیں ہو وہ قوم پیر سے کیا وفاداری کر سکتے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ بہرحال تو میسرہ کو کہا میسرہ محمد پر توجہ کرنا ان کے عیب نوٹ کرنا میسرہ ساتھ ہو گیا اب وہ مال نہیں دیکھتا کہا مال کو کچھ نہیں ہوگا مجھے پتا ہے جس کو دے رہی ہوں وہ کچھ نہیں مال ہوگا کوئی عصب قصب نہیں ہوگا میں جانتی ہوں تو محمد پہ نظر رکھنا اور میسرہ ساتھ چلا جب آیا مختصر یہ کہ دوڑ کر آکے سیدہ خدیجہ کو کہتا ہے سیدہ خدیجہ کو پتا چلا قافلہ آ رہا ہے اپنی ٹیرس پر بیٹھی تھی نفیسہ کے ساتھ دیکھ رہی تھی قافلہ آتا کیسے وہی منظر قافلہ دور سے آ رہا تھا سب دھول میں چھپ گئے تھے جانوروں کے پیر سے لگی ہوئی دھوپ میں ایک چہرہ نظر آ رہا تھا چمکتا ہوا خدیجہ دیکھ رہی تھی یہ چہرہ کس کا یہ چہرہ کس کا آپ کہیں گے اتنی دور سے وہ چہرہ کیسے دکھ رہا تھا میں نے کہا چوتھے آسمان پر سورج کیسے دکھتا ہے جب چوتھے آسمان کا سورج اتنی چمک سے نظر آ جاتا ہے تو وہ تو آفتاب رسالت ہے یہ چاند اور سورج تو ان سے چمک کی خیرات لیتے میرے امام کہتے نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہربان اٹھتی ہے کہ شان سے کرتے سواری میسرہ دوڑا دوڑا یا ٹیرس پہ بیٹھ کر بالا خانے پہ بیٹھ کر منظر دیکھ رہی تھی جلدی جلدی سن لے دیکھ رہی تھی وہ منظر دیکھ رہی تھی میسرہ آیا مالکہ 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 کا کیا جتنا منافع اور لوگ لاتے تھے 10 پٹ زیادہ 10 گنا زیادہ منافع ہوا تو مالکہ نے کہا خدیجہ نے غصے میں چوپ مجھے پتا ہے منافع کا کیا حال ہوگا نہیں ہوگا یہ بتا تو نے میرا نمک کھایا ہے محمد کا عیب کیا ہے وہ بتا اب میسرہ بول پڑا اب آپ یہ سن لے اور پھر وہ نکاح کی داستان پوری ہوتی ہے اس لیے کہ مولانا کا نکاح ہے اصول برکت کے لیے میں میرے آقا کو سیدہ خدیجہ کے نکاح کی داستان پڑھنے لگا ہوں کئی سیرت کی کتابوں کا اتنے مجموعہ ہے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام وفادار غلام میسرہ سے کہا او میسرہ بتا محمد کا عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا مالکہ میں نے پورے سفر میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا کہا ان کا عیب کیا ہے کہا پورے سفر میں غبار سے کبھی ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے کہا ان کا عیب کیا ہے ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی کہا ان کا عیب کیا ہے ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے کہا ان کا عیب کیا ہے جب وہ چلتے ہیں تو درخت ان پہ درود ہوتے ہیں ان کا عیب کیا ہے اگر وہ جنگلوں میں قدم رکھتے ہیں تو جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں ارے ان کا عیب پتا ہے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں عیب پتا ہے ان کے جسم میں بدبو نہیں آتی عیب پتا ہے تو کہا جب وہ دھوپ میں چلتے ہیں تو بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے عیب پتا ہے وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے عیب پتا ہے کہاں نیند میں بھی ان سے کوئی خلاف عقل حرکت سرزد نہیں ہوتی کہاں پتا ہے کہاں اگر وہ کسی درخت کے نیچے جاتے ہیں تو درخت کے نیچے سب پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں تو درخت اپنی ٹہنی بڑھا کر ان پر سایہ کر دیتا ہے کہاں پتا ہے میسرہ پتا ہے تو میسرہ کہتا ہے مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے اللہ کی سچ کی قسم اگر ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے اور پھر بول کے ہے پتہ محمد کے تو میں کہوں گا وہ کمال حسن اب آپ کہیں گے کہ میسرہ نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا میں نے کہا یہ بیان کا انداز ہوتا ہے ورنہ کچھ لوگ ناپتے رہتے ہیں بیانوں کو ہاں یہ انداز بیان ہوتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے تو میسرہ کی حضرت میسرہ کی گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ نے نفیسہ کو دیکھا نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے خواب کیا حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا میری گود میں چاند و سورج اتر آئے
اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی. اپنے چچا زاد کے پاس گئی, ورقہ بن نوفل میں نے خواب دیکھا. کیا؟ تو کہا اگر تیرا خواب سچا ہے تو تو آخری نبی کی بیوی بنے گی. سوچتی تھی ان گنڈوں کے اندر کون ہوگا جو ماں کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں, بکریاں کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں, ننگے ہو کے کعبے کا طواف. یہ تو حال تھا نا. ہاں, جو ایمان لائے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان گنڈوں کی بات کر رہا ہوں جو مر گئے اسی پر. اور جو ایمان لائے وہ ایسے تھے بھی نہیں. ان کی شرافت, بہرحال شرافت موجود تھی, اس لیے کہ جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں خود ہی چلنے لگتی ہے. ہاں, جو کفر پہ مر ان میں کون ہوگا آخری نبی, یہاں تو بڑا ماحول خراب ہے. لیکن جب حضور کو دیکھا تو کہا میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے. اور نفیسہ تو میری بچپن کی سہیلی ہے, ایک احسان کرے گی. کا کیا؟ میری تو ہمت نہیں, ان سے بات کر, تو بات کر کہ کیا خدیجہ کے ساتھ نکاح کریں گے. توجہ آپ کی. دولہا آ کے بیٹھ گئے, مولانا آ کے بیٹھ گئے دولہے کی شکل میں, ہے نا. لیکن جب تک دلہن سے اجازت نہیں لی جائے گی نکاح ہوگا؟ اتنی بڑی بارات لے کے بیٹھے مولانا ہے. اور ہم بھی ایسے ہی بیٹھے تھے, یہ بھی ایسے ہی بیٹھے تھے. یہ سب جتنی ہو گئی وہ سب آپ بھی بیٹھے ہوں گے ایسے کہ جب تک کہ ملکہ اجازت نہیں دے گی نکاح قاضی صاحب نہیں پڑھا سکتے نا. اگر نہ کہہ دے تو باراتیں واپس گئی ہے. میں کہتا ہوں اتنی ان عورتوں کو عزت کیسے ملی؟ تو کہا دراصل یہ عورت خدیجہ کی برادری کی ہے. خدیجہ نے اپنے آپ کو نبی پہ پیش کر دیا تو اللہ نے عورتوں کی اتنی عزت بڑھا دی. اے خدیجہ تو میرے محبوب پر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے تو جا قیامت تک یہ قانون بن گیا, جب تک عورت نہ چاہے گی کسی کا نکاح نہیں ہوگا. اما خدیجہ نے نفیسہ سے کہا, کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی رازدار ہوتا ہے, نفیسہ جانا ذرا بات کر کہ وہ مجھ سے نکاح کریں گے. نفیسہ گئی, اے بھتیجے آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں تو میرے چچا کے یہاں رہتا ہوں, بظاہر خود کا مکان بھی نہیں ہے. کہا وہ سب انتظام ہو جائے گا, آپ نکاح کریے. کس سے؟ خدیجہ سے. توجہ کر, کتنے با اختیار تھے, کتنا عقل تھی, کتنا شعور تھا. لیکن حضور نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ شریفوں کا نکاح, شریفوں کے رشتے ایسے رستوں میں طے نہیں ہوتے. میں پہلے اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا اور میرے چچا لوگ ہاں کہیں گے تب میں ہاں کروں گا. ہمیں پیغام دیا, حضور صاحب وحی ہیں. حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی نبوت کے مقام پر فائز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے چچاؤں سے, حضور کہہ رہے ہیں چچاؤں سے مشورہ کروں گا. اور یہاں 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں. حضرت میں اعلان کر دوں. ہاں حضرت. تمام اسلامی بھائی بالکل راستہ بنا دیں, قائد امیر کی امیر دعوت اسلامی کی آمد ہے اور بالکل راستہ بنا دیں. دیکھیں راستہ بنا لیں, بیچ میں چین بنا لیں. انشاءاللہ حضرت کا یہیں سے بیان مکمل ہوگا, سید صاحب کا بیان یہیں سے مکمل ہوگا. صاحب راستہ بنا لیں, راستہ بنا لیں, چین بنا لیں. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجئے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجئے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیجئے. عطائے حضور مفتی اعظم ہند, عطائے حضور مفتی اعظم ہند کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. ہم داعی کبیر کی زیارت کریں گے انشاءاللہ, جنہوں نے بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت کی ہے. آج ہم ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ, ہم ان کی زیارت کریں گے جو عطائے حضور مفتی اعظم ہند ہے. یقیناً آپ بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن اے میرے بھائی آپ بیٹھ, آپ دیکھیں یہ پھر جو سلسلہ شروع کر دیں گے نا تو اسی لیے ہم لوگ تاریخ نہیں لیتے ہیں نا. آپ بیٹھ جائیں, رات چین بنا لیں اور آپ بالکل ادب کے دائرے میں کھڑے رہیں, بالکل ادب کے دائرے میں کھڑے رہیں. بالکل بھی کوئی جو نا حضرت صاحب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ دیکھیں, آپ انشاءاللہ ایک بہت زبردست ماحول ہے, ایسے ہی ماحول بنا کے رکھے نا تو انشاءاللہ سید صاحب بھی آنے سے گھبرائیں نہیں. یقین کریں آپ اگر ابھی سید صاحب اور حضرت لوگ جو ہے نا رخصت کریں تو بھی آپ ادب سے رہیں انشاءاللہ. ہم وعدہ کرتے ہیں سید صاحب پھر اٹھاؤ آئیں گے انشاءاللہ. آپ بس مہربانی کیجئے گا کہ آنے اور جانے میں حضرت لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیجئے گا. حضرت کی انشاءاللہ سید صاحب کی گفتگو کا جو آخری مواد ہے وہ انشاءاللہ پورا سنیں گے اور روح پرور منظر بھی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. اور قائد ملت اور داعی کبیر کی آمد ہے, بالکل ادب و احترام کے ساتھ آپ جو ہے نا موجود رہیں. کوئی بھی جو ہے ذرہ برابر بھی تکلیف ہماری ذات سے نہیں ہونی چاہیے. آپ کھڑے ہیں, یقین کریں میں اپنی بڑی بات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی سید صاحب کی توجہ رکھیں, سید صاحب کی گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے, مزہ آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ آ رہا تھا مزہ نہیں. یقین کریں جو نچنیوں کو بلا کر کے
कई कई लाख रुपए खर्च करते हैं, मैं कहता हूँ बुलाओ इनको, इंशाअल्लाह खूब का भी फायदा होगा और आखिरत का भी फायदा होगा। और इंशाअल्लाह ऐसी महफिलों में हमारे लिए सुरखरुई होगी, हमारे लिए बुलंदियां होगी, हमारे लिए बरकतें होगी। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं कोई चंदे के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह का करम है, इस प्रोग्राम के लिए कोई चंदा नहीं हुआ है, इस प्रोग्राम के लिए कोई चंदा नहीं हुआ है। सैयद साहब के मुबारक हाथों की बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्नास जिले में सबसे पहला कायम होने वाला इदारा है, सबसे कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब की मुबारक हाथों की बरकतें हैं। और दाई कबीर की आमद हो चुकी, नारे लगा रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। हमारे और आपके लिए बड़ी सआदत की बात है, आप बिल्कुल अदब को मलहूज रखें, ज़ियारत करें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। कोई सहाबी हुजूर को छू करके नहीं बल्कि हुजूर की ज़ियारत करके सहाबी बना है। अदब का ख्याल रखें और इज्जत देने वाला रब है, आप बिल्कुल अदब का ख्याल रखें। जी जी सोफा 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 उठा ले, सोफा उठा ले। आप बिल्कुल बिल्कुल आप हजरत जहाँ है वहीं बैठ जाए, आप हजरत आने दे। हजरत के पैर में तकलीफ है, सफर के दौरान थोड़ा चोट भी लग गई थी हजरत। हाँ जी जी पकड़ लें हजरत, बिल्कुल माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए अभी सैयद साहब की आमद हुई थी तो भी आप लोग बहुत मोहब्बत से इजहार ख्याल किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह रहेगा। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, बैठ जाए, बैठ जाए, जो जहाँ है वही बैठ जाए, जो जहाँ है वही बैठ जाए, मेरे भाई बैठ जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बैठ जाए। तशरीफ रखे, जो जहाँ है वही बैठ जाए, जो जहाँ है वही बैठ जाए। तशरीफ रखे, स्टेज पर न चढ़े मेरे भाई, स्टेज को थोड़ा खाली कर दे, स्टेज को खाली कर दे, स्टेज को थोड़ा खाली कर दीजिए। देखिए ये भी एक अजीब बात है ना, आज कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी शादियां होती हैं, वो नचनियां आई तो ये नचनियां आई तो ऐसा हो गया। मैं कहता हूँ देखो मेरे नबी के नूर का काफिला आया है तो क्या नूर नूर हो गया है। तो मेरे भाई आज आप पहली बार देख रहे होंगे कि दूल्हा के भी हाथ में माइक नजर आ रहा है, तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप अदब का ख्याल रखें और स्टेज से उतर जाए। आप इधर आ जाए और जो भी हजरत के साथ में आप जी जी बैठ जाए, तशरीफ रखें, जी जी आप बैठ जाए, हजरत फरमा रहे हैं। और जो भी मेरे भाई है ना थोड़ा सा स्टेज खाली कर देना, बड़े मेरे बच्चे थोड़ा सा उधर हो जाए, स्टेज खाली कर दें। देखिए स्टेज पे ज्यादा वजन रखना ठीक नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं और अब हज़रत का वक्त है, क्योंकि आपका प्रोग्राम 1:30 बजे तक चलना था, का वक्त काफ़ी हो गया, अभी निकाह भी होना है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को हमारे कायद हमारे अमीर तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हीं की गुफ्तगू अब होगी, इसलिए कि ऐसी शख्सियत आपको बार बार मैसर नहीं होगी। और किबला कायद मोहतरम की गुफ्तगू ऐसी मुफक्किराना होती है, फ़िक्र अंगेज़ होती है कि एक एक जुमले पर एक एक जुमले का हाल यह है कि कहीं कहीं तकरीरों पर वो एक एक जुमला भारी हो जाता है। कल ही हज़रत ने सरकार महबूब इलाही के कदमों में सरकार अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के उर्स सरापा कुछ समय खिताब फरमाते हुए आपने एक जुमला फरमाया कि आप हजरात जो है वो उम्मीद है कि थोड़ा सा माइक पे मोबाइल अंदर कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत ने कल हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर एक खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया हज़रत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कि अगर दुनिया हाथ से निकल जाए तो उसको गरीब कहते हैं, और अगर दुनिया दिल से निकल जाए तो इंसान वली बन जाता है। ऐसे खूबसूरत तरीन जुमले हज़रत की तकरीर में आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चूँकि वक्त हो गया है, अब निकाह की तकरीब जो है वो आगे बढ़ाई जाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अब आगे की कार्रवाई हमारे बिरादर अजीज़ सादिक रज़वी साहब पेश फरमाएंगे। सादिक भाई
درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ آپ لوگ. اعلان کر دیجیے. جی جی موجود ہے، بھیڑ میں موجود ہے. اگر سامنے سے آنے کو مل جائے تو آئیے، ان کو راستہ دے دیں. بس وہیں سے آپ پہلے نکاح کا پروگرام ہوگا، اس کے بعد عزت کا خطاب ہوگا. آپ لوگ سارے کے سارے اطمینان سے بیٹھیں اور اس نکاح کے گواہ بنیں. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ.